بسم اللہ الرحمن الرحیم اسٹوڈنٹ کریں گے نیشنل بک فاؤنڈیشن اسلامیہ فور کلاس 7 باب چہارہ میں اخلاق و آداب، اور اس کا ٹاپک ہے تعلیم اور تعلم کے آداب۔ تعلیم جو ہم حاصل کرتے ہیں اس کو ایجوکیشن، اور تعلم ہوتا ہے جو آپ کے استاد ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہم علم حاصل کرتے ہیں اس کے لیے ہم اپنے اساتذہ سے جس قسم کی انٹریکشن میں آتے ہیں اس کے کیا آداب ہیں۔ پہلے مفہوم دیکھ لیں، جلدی جلدی میں بتاؤں گی، جو انڈر لائن ہوا ہوا ہے آپ نے اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے۔ یہ ایم سی کیوز کی شکل میں، خالی جگہ پر کی شکل میں آپ سے پوچھا جا سکتا ہے۔ تعلیم علم سے ہے، یعنی اس کا مفہوم آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنا ہے۔ مفہوم کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے، جس کے لفظی معنی جاننا اور آگاہ ہونا ہے۔ کسی شے کو اس کی حقیقت کے حوالے سے جان لینا علم ہے، یعنی وہ کیوں پیدا ہوئی اور کس لیے استعمال کی جائے گی اور اس کا کیا مقصد ہے۔ اس کا یہ ہے کہ آپ نے کسی شے کے بارے میں کمپلیٹ انفارمیشن حاصل کر لی، اسی کو علم کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اور اس کی بنائی ہوئی کائنات کے بارے میں سمجھ بوجھ حاصل کرنا علم کہلاتے ہیں، یعنی دنیا کے اوپر غور و فکر کرنا۔ اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے، صرف دنیا نہیں، کائنات پوری، ستاروں، سیاروں، زمین کے اندر موجود، زمین کے نیچے موجود مخلوق اور باقی چیزیں، سب کے بارے میں علم جو ہے نا آپ سمجھنا اور بوجھنا آپ کے لیے ضروری ہے، اور اسی کو ہم علم کہتے ہیں۔ علم سیکھنے اور سکھانے کے عمل کو تعلیم و تعلم کہتے ہیں۔ تعلیم وہ جو شاگرد حاصل کرتے ہیں، اور تعلم وہ جو استاد آپ کو سکھاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو تعلیم اور تعلم کا میننگ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تعلیم مینس سیکھنا اور تعلم مینس سکھانا ہے۔ علم حاصل کرنے کے بعد انسان کیا کہلاتا ہے؟ تعلیم یافتہ کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور جہاں بھی میں نے خالی جگہ پٹ کے لیے یا انڈر لائن یہ کیے ہوئے، آپ نے ان کو بالکل نہیں چھوڑنا۔ اساتذہ اور طلبہ کے درمیان سیکھنے اور سکھانے کے حوالے سے جو بھی سرگرمیاں ہوتی ہیں نا آپ کی کلاس روم کے اندر یا آپ کی لیب کے اندر، یا جو بھی ایکٹیویٹیز آپ کرتے ہو کریکولم، وہ سب تعلیم و تعلم کے دائرے کار میں آتی ہیں۔ اس کو سب ہم کو تعلیم و تعلم بلایا جاتا ہے۔ علم کی فضیلت دیکھ لیتے ہیں۔ ایسا علم جس کو سیکھ کر اس پر عمل کر کے انسان کو دین و دنیا کی بھلائی نصیب ہو، یعنی آپ اچھے کام کرنا سیکھ جائیں، لوگوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور علم دین کے مفہوم میں داخل ہے، یعنی وہ دین کا علم ہوگا۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو صرف آپ علم دین کر رہے ہیں، ایسا ہر وہ، یعنی اگر آپ ڈاکٹر بھی بن رہے ہو، انجینئر بھی بن رہے ہو، اور یہ سوچ کر بن رہے ہو کہ میں انسانیت کی مدد کروں گا اور لالچ نہیں ہے آپ کے اندر، تو وہ بھی علم دین کے زمرے میں آتا ہے، وہ بھی اسی کے دائرہ کار میں آ جاتا ہے۔ امام غزالی نے رحمۃ اللہ علیہ نے علم کو 2 حصوں میں تقسیم کیا، لیکن پھر بھی امام غزالی رحمۃ اللہ جو ہے نا وہ علم کے 2 آپ کو قسمیں بتا رہے ہیں، ایک فرض عین، ایک فرض کفایہ۔ فرض عین، فرض کفایہ کی آپ نے ڈیفینیشنز اچھے سے یاد کرنی ہے، ان کا ڈفرینس کیا ہے۔ فرض عین وہ والا علم ہوتا ہے جسے سیکھنا ہر فرد پر لازم ہے، ٹھیک ہے نا، یعنی آپ کے لیے ضروری ہے نماز اور اس کے مسائل، آپ کو ہر بندے کے اوپر یہ فرض ہے، اس کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، چھوڑنے پر گناہ ملے گا۔ اور دوسرا حصہ وہ ہے جسے سیکھنا ہر انسان کے لیے لازم نہیں ہے۔ اگر معاشرے میں کوئی تھوڑے سے لوگ بھی یا چند لوگ بھی وہ سیکھ لیتے ہیں نا، اور باقی سب کی ضروریت پوری ہو جاتی ہے، یعنی وہ پھر لوگ ان کے پاس جا کے پوچھتے ہیں جی ہمیں بتائیں، جیسے کہ فقہ کا علم ہے، شریعت کا علم ہے، باقی انجینئرنگ کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، ڈاکٹر کا علم ہے، نہیں ڈاکٹر ہر بندے کا بننا ضروری نہیں ہے۔ ایسے لوگ جو کہ اچھی تعلیم حاصل کر کے باقیوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہوں، اور یہ لازم نہیں ہے ہر بندے کے لیے ڈاکٹر بننا اور انجینئر بننا، کچھ لوگ ہی بن جائیں گے تو کافی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ آپ نے سیکھ لیا کہ فرض عین وہ جو نماز اور اس کے مسائل ہیں، یہ ہر بندے پر فرض ہے۔ کہ مسائل سے مراد ہوتی ہے کہ آپ نے وضو کیسے کرنا ہے، کن حالات میں آپ نماز پڑھ سکتے ہیں، کن جگہوں پر پڑھ سکتے ہیں، نماز پڑھنے کے کیا کیا آداب ہیں، ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں۔ اور سفر میں نماز کیسے پڑھیں گے، گھر میں کیسے پڑھیں گے، کہیں آپ میدان میں تو کیسے پڑھیں گے، پانی نہ ہونے کی صورت میں کیسے پڑھیں گے، تو یہ سارے مسائل ہیں نماز کے۔ اور فرض کفایہ وہ جو آپ نہ بھی کرو نا، اگر حاصل کر لو تو اچھی بات، نہ کرو تو آپ کو کوئی گناہ نہیں ہے اور آپ کے اوپر کوئی لازم نہیں ہے۔ اب چلتے ہیں فرض عین کے بغیر انسان کا ایمان مکمل نہیں ہوتا، جبکہ فرض کفایہ کا تعلق انسان کے معاشرتی انسانی ضرورت پورا کرنے سے ہے۔ اب یہ اس کا دوسرا پوائنٹ ہے، فرض عین جو ہے انسان کا ایمان ہی مکمل نہیں ہوگا، آپ نماز نہیں پڑھو گے آپ مسلمان ہی نہیں ہو، کمپلیٹ مسلمان نہیں ہو۔ اور فرض کفایہ کا تعلق کیا ہے کہ آپ معاشی طور پر انسانی ضرورتیں پوری کرتے ہو نا، ہمیں انجینئر بھی چاہیے، ہمیں ڈاکٹر بھی چاہیے، ہمیں گھر بنانے والا بھی چاہیے، یعنی اس کے علاوہ ہمیں ہر شعبے کا بندہ چاہیے جو ہماری ضرورت پوری کر رہا ہو، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کا گاڑی خراب ہوگی تو اس کے لیے ہمیں مکینک چاہیے، تو اگر اس نے فرض کفایہ پورا کیا ہوگا، یعنی یہ تعلیم حاصل کی ہوگی، تو آپ کی مدد کر پائے گا، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ نے نہیں بھی گاڑی ٹھیک کرنا سیکھی تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو آپ نے یہ یاد رکھنا کہ فرض عین میں ایمان
مکمل نہیں ہوگا آپ کا اگر آپ نہیں حاصل کرتے۔ اور فرض کفایہ کا تعلق ایسا ہے کہ آپ معاشرتی انسانی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے اس کو حاصل کرتے ہو۔ اسلام دنیا آخرت اور ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھتا، اس لیے اس نزدیک دینی دنیاوی علوم کی بھی اس میں کوئی سخت قسم کی تقسیم نہیں ہے، سوائے اس کے کہ فرض عین دین کی بنیادی ضرورتیں ہیں۔ ویسے تو اللہ پاک منع نہیں فرماتے انجینئر بننے سے، ڈاکٹر بننے سے، مکینک بننے سے، لیکن جو فرض عین ہے نا وہ ہر بندے پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یعنی اللہ پاک آپ کو معافی نہیں دیں گے اگر آپ نماز کے بارے میں پوری علم حاصل نہیں کرو گے نا، تو یہ فرض عین دین کی بنیادی ضرورت ہے۔ ویسے باقی کسی چیز میں کوئی سختی نہیں ہے خاص قسم کی کہ آپ کیوں انجینئر نہیں بنے، کیوں ڈاکٹر نہیں بنے، ٹھیک ہے؟ اگر آپ کو پیسے تھے بھی تو بھی آپ کیوں ڈاکٹر نہیں بنے، تو یہ اس میں سختی نہیں ہے، لیکن فرض عین میں سختی ہے۔ اب ہر وہ کام جس سے انسان اور دوسروں کی خدمت کر سکتا ہے اور اپنے لیے حلال رزق بھی کما سکتا ہے، دین اس کو جو ہے نا درست اور جائز قرار دیتا ہے۔ اسلام نے حقوق اللہ کی ادائیگی کے لیے قرآن و حدیث سے رہنمائی لینے کی تعلیم دی ہے، یعنی اللہ پاک نے اپنے جو حقوق ادا کروانے ہیں نا آپ سے، اس کے لیے آپ کو کہا ہے کہ آپ قرآن اور حدیث سے پتہ لگاؤ، قرآن کی باتوں سے پتہ لگاؤ کہ آپ نے اللہ تعالیٰ کی باتیں کیسے ماننی ہیں، ان کی تعلیمات پر عمل کیسے کرنا ہے، اور حدیث یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں سے پتہ لگائیں کہ زندگی کیسے گزارنی ہے اور اللہ کے حقوق کس طرح ادا کرنے ہیں ایک انسان نے، اور ساتھ ہی ایسے علوم اور مہارتوں کے حوالے کی حوصلہ افزائی کی ہے جس سے زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے میں مدد ملے۔ اس کے علاوہ ایسے تمام کام جس سے اپنی ضرورت اور لوگوں کی ضرورت آپ پوری کر سکیں، جیسے آپ دیکھو ہمارے جتنے انبیاء آئے ہیں، کوئی جو ہے آپ دیکھیں کپڑا بنانے والا ہے، ٹھیک ہے، کوئی جو ہے لکڑی کا کام کرنے والا ہے، کوئی جو ہے برتن بنانے والا ہے، تو اللہ پاک نے انبیاء کو بھی یہ تعلیم، دنیاوی تعلیم سیکھنے کا حکم دیا، ساتھ ساتھ اپنے دینی فرائض پورے کرنے کے۔ اسی سے مختلف پیشے وجود میں آئے اور لوگ کام کر کے اپنی دوسروں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں، اور یہ پیشے جو ہم کرتے ہیں نا وہ کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ اللہ پاک نے ہمیں فرمایا کہ ایک دوسرے کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ سیکھنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ ایسا ممکن نہیں ہے کہ میکینک کا کام، انجینئر کا کام، لوہار کا کام، موچی کا کام سارا ایک ہی بندہ کر سکے۔ اس کے لیے الگ الگ بندے الگ الگ پیشہ چوز کرتے ہیں، اور پھر وہ لوگوں کی خدمت بھی کرتے ہیں اور اسی سے رزق بھی کماتے ہیں، اور اس کو رزق جو ہے نا یہ رزق آپ کا بڑا حلال اور جائز رزق کہلاتا ہے۔ کچھ لوگ ایک پیشہ اختیار کریں کچھ دوسرا، تو سب کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، یہی فرض کفایہ کا مفہوم ہے۔ یعنی فرض کفایہ سے کیا ہے کہ ہر بندے پہ لازم نہیں ہے، بس کوئی کام سیکھ لے، کوئی سیکھ لے اور ایک دوسرے کی مدد کرے۔ تو ہم حقوق اللہ کے حوالے سے جاننا ہر مسلمان پر لازم ہے، لیکن اگر ہم حقوق اللہ کی بات کریں یا فرض عین کی بات کریں تو وہ ہر بندے کے لیے جاننا، قرآن پڑھنا، علم حاصل کرنا، نماز کے بارے میں اور روزے کے بارے میں، یہ ساری چیزیں بڑی ضروری ہیں۔ جیسے ارکان اسلام کا علم اور اس کی ادائیگی کا طریقہ، اس میں حج آ جاتا ہے، اس میں روزہ ہے، اس میں زکوٰۃ ہے، ہر بندے کو، مسلمان کو پتہ ہونا ضروری ہے، فرض ہے اس کے اوپر کہ اس کو ان چیزوں کے بارے میں پتہ ہو، ان کو جانے اور عمل کیے بغیر انسان کو اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل نہیں ہو سکتی اگر وہ یہ علم حاصل نہیں کرے گا ارکان اسلام کا۔ کتنے ہمارے نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سارے ہمارے ارکان ہیں، اور اگر آپ یہ نہیں جانتے اللہ آپ سے راضی نہیں ہوگا، خوش نہیں ہوگا کہ دیکھو میں نے بولا تھا یہ کرنے کو، یاد کرنے کو اور یہ علم کے بارے میں جاننے کو، تو اس بندے نے نہیں اس کے بارے میں کوئی بھی توجہ کی یا اپنا شوق ظاہر کیا۔ علم کی فضیلت اور اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہوتا ہے کہ پہلی وحی کی ابتدا ہی اس موضوع سے ہوئی۔ یہ لائن آپ نے بڑے اچھے سے یاد کرنی ہے کہ علم اور اس کی فضیلت کا اندازہ ہمیں کس بات سے ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ نے جو پہلی وحی بھیجی ہے نا اسی میں یہ فرمایا کہ اقرا یعنی پڑھ اپنے رب کے نام سے، بے اسم یعنی نام سے، ربک الذی خلق اپنے رب کے جس نے تجھے پیدا کیا، ٹھیک ہے؟ اور یہ بڑا ضروری ہے اقرا، اور پھر دوبارہ سے اقرا کا لفظ استعمال کیا کہ پھر پڑھ، ٹھیک ہے؟ کہ اللہ نے تجھے کس طرح جمے ہوئے خون سے پیدا کیا اور تجھے پڑھنا سکھایا جو کہ تو نہیں جانتا تھا، ٹھیک ہے؟ اور علم الانسان ما لم یعلم، ٹھیک ہے؟ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، جس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ نہ جانتا تھا۔ تو اب اس میں دو طرح کے معلم یا علم سے مراد دو طرح کے علم ہے۔ ایک تو وہ علم جو آپ قلم کے ذریعے سیکھتے ہو، اسٹڈیز کرتے ہو، ٹھیک ہے، پڑھتے ہو، جا کے علم حاصل کرتے ہو،
جو ہم ایجوکیشن نارمل ہے، اور دوسرا علم وہ جو روحانی بیسڈ ہے، ٹھیک ہے، اس میں آپ کا قرآن آ جاتا ہے، اس میں آپ کی روحانیات آ جاتی ہے، اللہ سے آپ کا تعلق آ جاتا ہے، اور جو اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، اللہ نے خاص طور پر انبیاء کرام اور یہ علم ان کو عطا کیا ہوتا ہے، اور ہم لوگ بھی کیونکہ اللہ کے خلیفہ اللہ نے ہمیں مقرر کیا ہے اس دنیا کے اوپر، تو ہم بھی اللہ کے ولی بن سکتے ہیں اس روحانیات کو حاصل کر کے، اللہ سے لو لگا کے، اس دوسرے علم کو بھی حاصل کر کے۔ تو آپ نے اس جتنی بھی یہاں پر حدیث یا آپ کو جو ایک آیت دی گئی ہے وہ آپ نے بہت اچھے سے یاد کرنی ہے۔ حدیث میں آپ کوئی سی بھی دو کر لیں، اور یہ ایسا ہوگا کہ اگر آدھی آدھی حدیث آپ کو دی جاتی تو اس کو کمپلیٹ کرنا ہوگا آپ کو، ٹھیک ہے؟ تو میں آپ سے یہی کہوں گی کہ جتنی حدیث علم کے بارے میں بہتر ہے کہ آپ اچھے سے پڑھ کے جاؤ، اور ایک ہی اس میں آیت ہے، اس کو آپ نے ہر حال میں یاد کرنا ہے۔ تعلیم و تعلیم کی اہمیت، اہل علم کی فضیلت سورہ زمر میں یہ کہہ کر بیان کی گئی۔ اب دوسری جو یاد آ گیا مجھے کہ ایک اور بھی انہوں نے آیت کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہوا ہے، اور وہ سورہ زمر کی ہے۔ اوپر والی سورہ علق کی ہے، ٹھیک ہے، اور نیچے سورہ زمر ہے، اور اس میں اللہ پاک فرماتا ہے کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ یعنی جاہل اور پڑھا لکھا کیا برابر ہو سکتے ہیں؟ جس کو علم دیا گیا، سے علم حاصل کیا، اور جس نے علم حاصل نہیں کیا، وہ ایک آپ اس کو میزان میں تول ہی نہیں سکتے، اس کو ایک جگہ بیلنس ہی نہیں وہ ہوگا آپ کا، ٹھیک ہے نا؟ اسلام میں اسی لیے حصول علم کو لازمی فریضہ قرار دیا ہے کہ وہ دینی علم ہو دنیاوی ہو، دونوں ضروری ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ آپ بچپن سے یہ حدیث پڑھتے آ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ اسلام میں علم کو صدقہ جاریہ کہا گیا، یہ میں نے انڈر لائن کیا ہوا ہے، آپ نے اس پہ دھیان کرنا ہے، اور عالم اور استاد کی بہت فضیلت بیان کی گئی ہے۔ اب آپ سے ایسے بھی سوال کیا جا سکتا ہے کہ علم کو فرض کیوں قرار دیا گیا، تو اس میں آپ کہیں گے اس میں کوئی حدیث بتائیں، تو آپ لکھ دیجئے گا کہ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے، ٹھیک ہے؟ یہ سنن ابن ماجہ 224 یہ حدیث ہے، اس وجہ سے۔ پھر آپ سے سوال کیا جا سکتا ہے کہ علم کو صدقہ جاریہ کہا گیا اور عالم اور استاد کی فضیلت بیان کس حدیث میں کی گئی ہے، تو آپ اس کے لیے یہ حدیث کوٹ کریں گے کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں خیر کا ارادہ فرما لے اسے دین کی سمجھ عطا فرما دیتا ہے۔ یعنی دین کی سمجھ زیادہ جو علماء کرام ہیں نا اور عالم دین ہیں ان کو بہت سمجھ ہوتی ہے۔ ہر بندہ حدیث اور محدث نہیں ہو سکتا، یا عالم نہیں بن سکتا، مفتی نہیں بن سکتا، یہ اللہ کے خاص بندے ہوتے ہیں جن کو اللہ یہ علم عطا کرتا ہے۔ پھر آپ سے پوچھا جائے گا کہ تعلیم اور تعلم کی فضیلت کے بارے میں، ٹھیک ہے، سیکھنے اور سکھانے کے بارے میں جو حدیث ہے وہ بتائیں، تو آپ نے کہنا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ، اس کے فرشتے اور آسمان و زمین کی مخلوق، حتیٰ کہ چونٹی اپنے بل میں اور مچھلیاں پانی میں لوگوں کو خیر و بھلائی کی تعلیم دینے والے کے لیے دعائے خیر کرتی ہیں۔ ہر بندہ، زمین کا ذرہ ذرہ جو تعلیم کسی کو سکھاتا ہے اور جو تعلیم سیکھتا ہے، علم لیتا ہے، دونوں کے لیے آسمان کے فرشتے بھی، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ بھی، زمین و آسمان کی تمام مخلوق، مائکرو سے لے کر جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں جو ہمیں نظر نہیں بھی آتی، ٹھیک ہے نا، اس میں جنات ہیں، فرشتے ہیں، بہت ساری چیزیں سب ملا کر وہ، اور چونٹی اپنے بلوں کے اندر اور مچھلیاں پانی کے اندر وہ دعائیں مانگ رہی ہوتی ہیں کہ یا اللہ ان کے لیے آسانی فرما، کیونکہ یہ علم حاصل کرنے نکلے ہیں، اور ایک بندہ علم دینے نکلا اور ایک بندہ علم لینے نکلا ہے۔ تو بہت امپورٹنٹ یہ حدیث ہے تعلیم اور تعلم کے بارے میں، تو آپ نے سب کی ریفرنس کے حساب سے حدیث کو ذہن میں رکھنا ہے کہ کس بارے میں جو حدیث ہے آپ نے کس جگہ بتانی ہے۔ جتنے بھی امپورٹنٹ باکسز یہ آپ کو آتے ہیں نا، ان کو ضرور آپ نے اچھے سے کرنا ہے۔ جیسے حصول علم کے لیے گھر سے نکلنے والا گویا اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اور ایسے میں سے اگر موت آ جائے تو وہ شہید کہلائے گا۔ بہت امپورٹنٹ بات ہے، یہ آپ نے اچھے سے یاد کرنی ہے۔ آگے دیکھتے ہیں غزوہ بدر کے قیدیوں کی رہائی کی جو شرط رکھی گئی تھی وہ کیا تھی، آپ نے یہ بہت امپورٹنٹ لائن ہے، اس کو اچھے سے یاد کرنا ہے کہ یہ شرط رکھی گئی تھی کہ اگر قیدی پڑھنا لکھنا جانتے تو مسلمان بچوں کو سکھائیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح ان کے جو قید ہے ان کو رہائی مل سکتی ہے، ان کو جو ان کی سزا ہے نا وہ کم کر دی جائے گی یا ختم ہی کر دی جائے گی، تو یہ بڑا امپورٹنٹ بات ہے۔ اس کے علاوہ مدینہ منورہ، یعنی یہ والا جو پیراگراف ہے نا، آپ نے اچھے سے اس میں جو امپورٹنٹ باتیں دی گئی ہیں ضرور پڑھنی ہے۔ مدینہ منورہ میں کون سا مقام ہے جس کو علم کے پیاسوں کی پیاس بجھانے کا انتظام تھا؟ وہ صفا کا مقام ہے۔ جب کسی علاقے یا قبیلے کے لوگ دائرہ اسلام میں داخل ہوتے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جید صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے کسی کو ان کی تعلیم سکھانے کے لیے روانہ فرماتے، گویا علم لینے یا علم دینے کے لیے سفر کا اختیار کرنا سوائے رسول کی عملی پیروی
بھی ہے۔ اب جو تعلیم دینے کے لیے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہے نا، آپ سے نے بھی فرمایا اگر علم حاصل کرنا ہے تو آپ چین تک جاؤ، چین تک کا سفر کرو، کیونکہ آپ تعلیم کے لیے جا رہے ہو، تو وہ دینی ہو یا دنیاوی تعلیم ہو، جس سے انسان کی بھلائی جو ہے نا وابستہ ہے، وہ آپ نے حاصل کرنی کرنی ہے۔ وہ آپ کے لیے سمجھ لیں کہ ایسا سفر بھی جو ہے نا وہ باعث ثواب اور باعث رحمت ہو سکتا ہے۔ اور صفا جو ہے وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ مقام کیا تھا۔ وہ مسجد بنائی گئی تھی جہاں پر مدینہ منورہ میں موجود جتنے اصحاب کرام ہیں اور باقی لوگ، ان سے وہ تعلیم حاصل کرتے تھے، جن کو خواہش تھی دینی تعلیم حاصل کرنے کی۔ اس کے علاوہ تعلیم و تعلم کے آداب ہیں، بہت سارے ہیں، آپ اس میں سے 4 یاد کر لیں، ٹھیک ہے، یا 5 کر لیں، ٹھیک ہے۔ بیسکلی آپ سے 3 پوچھے جا سکتے ہیں صرف، تو بہترین جو ہے نا میں نے جو ٹک لگائے ہوئے ہیں، آپ ان میں یہ زیادہ آسان ہے، ان کو پڑھ لیجئے گا۔ علم کی اہمیت و فضیلت یا فرضیت سے عیاں ہوتا ہے کہ علم حاصل کرنا، اسے دوسروں تک پہنچانا ایک کیا ہے، مقدس فریضہ ہے۔ اب آداب دیکھ لیتے ہیں، اس سے کوئی دنیاوی غرض پیش نظر نہ ہو بلکہ دین کا فہم حاصل کرنا، اللہ کی رضا چاہنا مقصود ہو۔ اب ہم علم صرف اس لیے حاصل کریں اس میں لالچ نہ ہو کہ میں پیسے کماؤں گا اس سے، ٹھیک ہے، چاہے وہ دینی علم ہو چاہے دنیاوی ہو، اس میں انسان کی بھلائی کے بارے میں اور اپنے یعنی اللہ کی خوشنودی کے بارے میں سوچا جائے۔ اگر دینی علوم حاصل کر رہا ہے کہ جی اللہ میرے سے خوش ہوگا، آپ سے وسلم راضی ہوں گے، اور اگر دنیاوی کر رہا ہے تو ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ میں اللہ کی مخلوق کی خدمت کے لیے یہ علم حاصل کر رہا ہوں۔ پیسوں کے لیے، پیسے تو آ ہی جاتے ہیں، ٹھیک ہے نا، کہیں نہ کہیں سے مل ہی جائیں گے آپ کو پیسے، لیکن آپ مقصد یہ نہ رکھیں۔ اس کے حصول کے وقت پاکیزہ ماحول اور فضا قائم کرنی چاہیے تاکہ روحانی فیوزات و برکات حاصل ہو سکے۔ اب دینی ہو یا دنیاوی، کلاس میں بھی ڈسپلن ہونا ضروری ہے، اور دینی مدرسوں کے اندر بھی ڈسپلن کا ہونا، پاک ماحول کا ہونا ضروری ہے، تاکہ آپ کو جو آپ دینی علم حاصل کر رہے ہو وہ روحانیات سے اٹیچ ہوا ہو، وہ آپ کی روح بھی وہ علم حاصل کر رہی ہے، آپ قلبی طور پر بھی پاکیزگی حاصل کر رہے ہو، اپنی روح کو بھی پاک کر رہے ہو، تو پھر آپ کو صحیح برکات ملیں گے۔ اگر ماحول ایسا ہوگا، گندی جگہ پر بیٹھے ہو، باوضو نہیں ہو اور قرآن کی تعلیم حاصل کر رہے ہو یا حدیث پڑھ رہے ہو، تو یہ کوئی طریقہ نہیں ہے۔ بدن اور لباس کی ظاہری طہارت کے ساتھ ساتھ ذہنی اور قلبی طہارت کا خیال رکھا جائے۔ اب صرف کپڑے اور آپ کا بدن ہی دھلا نہ ہو، نہائے دھوئے اور صاف کپڑے پہن کر جا کر آپ بیٹھ گئے، دماغ میں آپ کی شاہ رخ خان کی فلم چل رہی ہے، ایسا نہیں ہے۔ آپ کو ذہنی طور پر بھی اور دلی طور پر بھی پاک صاف آپ کے خیالات ہونے چاہیے۔ جب آپ علم حاصل کرنے بیٹھے اس وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک اور اسوہ حسنہ کے بارے میں آپ کے ذہن میں خیال آنے چاہیے، دل میں خیال محبت ہونی چاہیے اللہ کی۔ ایسا نہیں کہ دل میں آپ کی دنیا کی محبت چل رہی ہے، سبق آپ کو کچھ پڑھایا جا رہا ہے، ظاہری طور پر آپ بڑے نیک نظر آ رہے ہیں لیکن اندر سسٹم ہی سارا آؤٹ ہوا ہے۔ معلم کے سامنے باادب رہا جائے کیونکہ علم مؤدب قلوب و اذہان پر اترتا ہے، نہ کہ متکبر۔ اب بڑا ضروری ہے جب استاد کے سامنے آنے جانا ہے، آواز نیچی، نظریں نیچی اور بڑے ادب سے بات کرنی ہے، کیونکہ علم اسی کو ملتا ہے، اسی دل اور دماغ پر اتارا جاتا ہے جو با ادب ہوں۔ اگر آپ کے دماغ اور دل با ادب نہیں اور آپ اکڑ رہے ہیں کہ جی ہم تو بڑے امیر گھرانے سے آئے ہیں، استاد غریب ہے اور اس کی کیا اوقات کہ ہمیں اس نے ڈانٹ دیا یا ہمیں کچھ پڑھنے کو کہہ دیا، یہ کہہ دیا کہ کھڑے ہو کے بتاؤ، تو جو متکبر ہو کے پڑھتے ہیں نا پھر وہ علم نہیں حاصل کرتے، وہ بس کتابیں چاٹ رہے ہوتے ہیں، ان کو ملتا کچھ نہیں ہے۔ پڑھائے گئے اسباق کو اچھی طرح سمجھا جائے، اور اگر کوئی چیز سمجھ نہ آئے تو ادب کے دائرے میں رہتے مناسب الفاظ میں سوال کر کے پوچھا جائے، یعنی آپ کو جو پڑھایا جا رہا ہے اچھے سے پڑھیں، ٹھیک ہے۔ اگر لیکچر کی سمجھ نہیں آئی تو آپ کوشچننگ کر سکتے ہیں لیکن ادب کے دائرے میں رہ کے، یہ نہیں کہ آپ بدتمیزی کریں یا کہیں سر آپ نے تو صحیح بتایا ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ مے بی سر نے جو الفاظ استعمال کیے ہیں وہ مشکل ہو سکتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ وہ استاد ہو اور آپ کو صحیح نہ سمجھائے، وہ آپ کے لیے پھر آسان الفاظ کا انتخاب کریں گے اور پھر آپ کو اچھے سے پڑھا دیں گے دوبارہ سے، تو آپ دوبارہ سوال پوچھ سکتے ہیں، اس میں کوئی جو ہے نا برائی نہیں ہے۔ استاد کی معاشی ضرورت پوری کی جائے اور معاشرے میں سے عزت و احترام دیا جائے، جو کہ آج کل نہیں ملتا۔ اساتذہ کی جو ضروریات ہے معاشی وہ پوری ہی نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے استاد جو ہے نا دلچسپی سے پڑھاتے نہیں ہیں اسکولوں کے اندر، ٹھیک ہے۔ ان کو پتہ ہے ہمیں گنے چنے پیسے ملنے ہیں، حالانکہ جتنی بھی اسلامک کنٹریز تھیں یا پہلے جتنے زمانے گزرے ہیں، عثمانیہ دور گزرا ہے، وہاں پر ایون کہ ہندوؤں کے میں بھی یہ چیز بڑی اہم سمجھی جاتی ہے کہ جو پڑھانے والا ہے نا اس کو بہترین سمجھا جاتا تھا اور بہترین پیسے دیے جاتے تھے اس چیز کے پڑھانے کے، ٹھیک ہے نا، یہ چھوٹی بات نہیں ہے۔ ایک آپ استاد سے علم حاصل کریں اور پھر آپ کسی بڑی اونچی جگہ پر جا کر بیٹھو گے، چاہے وہ دین کی ہو چاہے دنیاوی ہو، تو ایک استاد کو آپ 20,000 دے کے گھر بھیج دیتے ہو تو وہ کیسے آپ کو اپنا سب کچھ کھلائے گا یا پلائے گا، جو کچھ اس نے سیکھا ہے وہ کبھی آپ تک
ٹرانسفر نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو گھر کی پریشانی ہے کہ میرے گھر میں روٹی نہیں پکی ہوئی، میرے گھر میں دودھ نہیں ہے، میرے بچے رو رہے ہیں. تو وہ اسکول میں بھی اسی حالت میں ہوگا. اگر اسکول میں اس کو اچھی تنخواہیں دیں گے تو وہ اب اس کے اندر جو کچھ اچھا ہے، جو کچھ اس نے سیکھا وہ اچھی طریقے سے آپ تک ٹرانسفر کرے گا، کیونکہ اس کو گھر کی پریشانی نہیں ہوگی. تو اس بارے میں سوچنا بڑا ضروری ہے کہ ہمیں ان کی معاشی ضروریات کو پورا کرنا چاہیے. تعلیم اور تعلم کے میدان میں تحقیق و جستجو سے آگے بڑھا جا سکتا ہے، اس لیے نئے خیالات پر سوال اٹھائے جائیں تاکہ علم میں جدت اور نئے پیدا ہونے والے مسائل کا حل تلاش کیا جائے. لیکن ہماری 10ویں کی کتاب میں اب بھی وہی پڑھایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے، کمپیوٹر کی کتاب اٹھا کے دیکھ لیں، آپ کو ماؤس کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ ماؤس ہوتا ہے اور اس کا پوائنٹر ہوتا ہے اور یہ کی بورڈ ہوتا ہے، یہ ان پٹ ڈیوائسز ہیں، یہ آؤٹ پٹ. ابھی تک ہمیں اس سے آگے ایڈوانسمنٹ میں لایا نہیں گیا. یہاں اے آئی آ چکا ہے اور ہم ابھی تک ماؤس اور ہارڈ ویئر اور سافٹ ویئر سے باہر نہیں نکلے. آگے ہے کہ ادب کا تقاضا ہے کہ حصول علم میں استعمال ہونے والے تمام وسائل جیسے کتابیں، دیگر سامان کی حفاظت کی جائے، انہیں ضائع ہونے سے بچایا جائے. اور یہی ہے کہ آپ کو بک بینک جو بنایا جاتا ہے نا آپ کے اسکولوں کے اندر، اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے استعمال کر لی ایک تو اس کو اچھے سے استعمال کرو، اور یہ سوچ کر استعمال کرو کہ یہ کتابیں میرے بعد کسی اور بچے کے استعمال میں آ سکتی ہیں. ان کے ماں باپ جو کہ اس حیثیت نہیں رکھتے نئی کتابیں خرید کے دینے کی، تو آپ کی کتابیں جب وہ بچہ پڑھے گا اور وہ اچھی حالت میں ہوں گی تو ان کے ماں باپ کی دعائیں بھی آپ کو لگیں گی اور بچہ جو علم حاصل کرے گا اس کا ثواب بھی آپ کو ملے گا، کیونکہ آپ وجہ بنے ان کتابوں کا اس تک پہنچانے کا. مدرسے اور درسگاہ کی عمارت، فرنیچر، پودوں اور دیگر چیزوں کی حفاظت کی جائے. ایسا نہیں ہے کہ آپ اسکول میں پھول توڑ رہے ہیں، دیواروں کے اوپر پینسل سے لکھ رہے ہیں، پنکھے توڑ رہے ہیں، بٹن توڑ رہے ہیں، فرنیچر توڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا، تو ہر چیز کا خیال رکھنا ہے آپ نے، کیونکہ آپ کا یہ مدرسہ ہے یا آپ کا یہ اسکول ہے، اس کی حفاظت آپ پر فرض ہے. طالب علم اگر سفر میں ہو تو اس کی پوری ضروریات پوری کرنے کا اہتمام کیا جائے، اس کی رہائش و خوراک کا انتظام کیا جائے، محبت اور نرمی سے پڑھایا جائے، بلا وجہ سختی نہ کی جائے. یہ کیا ہے؟ یہ ماں باپ کے اوپر نہیں ہے. یہ جہاں پر تعلیم حاصل کر رہا ہے نا طالب علم، یہ اس ادارے کی ذمہ داری ہے کہ اگر وہ گاؤں سے اٹھ کر آ رہے ہیں یا کسی اور شہر سے اٹھ کر آ رہے ہیں تو تعلیمی ادارے اس چیز کو برداشت کریں. لیکن یہاں ایسا کوئی نظام نہیں ہے پاکستان کے اندر. ٹھیک ہے، اسلامی ریاست تو ہے لیکن نظام اسلام والا کوئی نہیں، کیونکہ اسلام میں یہ سارے معاملات کا خیال رکھا جاتا تھا کہ جو دینی دنیاوی تعلیم حاصل کرتے تھے ان کی یہ ساری ضروریات، ان کی رہائش، خوراک، اس لیے ان کے ماں باپ کو فکر ہی کوئی نہیں ہوتی تھی. بچے بھی دل لگا کر پڑھتے تھے کیونکہ ان کو پتا تھا کہ ہم اگر آنا جانا ہے اپنے گھر سے، اس کے پیسے بھی جو ہے اسکول سے مل رہے ہیں، اور باقاعدہ جو اسکالرشپ، جس کو اسکالرشپ کہا جاتا ہے، ہر بچے کو ملتی تھی. یہاں تو انہوں نے معیار رکھ لیا نا میرٹ کے اوپر اسکالرشپ، وہاں ہر بچے کو اسکالرشپ دی جاتی تھی اور وہ بچہ، ہر بچہ اس قابل ہوتا تھا کہ وہ ایک بڑا افسر یا ایک بڑا دینی عالم بنتا تھا، کیونکہ اس کو ٹینشن کوئی نہیں تھی، کوئی اونچ نیچ وہاں نہیں تھی. طالب علم کو سوال کرنے سے نہ روکا جائے اور تسلی بخش جواب دیا جائے. اس کے بعد ادارے کی جو ذمہ داری بنتی ہے نا، ایک تو سختی نہ کریں، محبت اور پیار سے پڑھائیں. اور اگر طالب علم، کچھ بچے بہت کیوریس ہوتے ہیں، بار بار سوال کرتے ہیں کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے ہیں کمپلیٹلی، تو آپ ان کو آسان اور تسلی بخش جواب دیں تاکہ ان کے مائنڈ لیول کے اوپر یا ان کے دماغ کے حساب سے ان سے بات ہو سکے اور وہ اچھے سے سمجھ جائیں بات کو. بطور مسلمان قرآن و سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہمارے لیے رہنمائی اور نجات کا ذریعہ ہے. یہ لائن آپ نے یاد کرنی ہے کہ قرآن اور سیرت رسول ہمارے لیے کس چیز سے نجات کا ذریعہ، تو رہنمائی اور نجات کا ذریعہ ہے. ٹھیک ہے، علم دین کا حصول ہماری اولین ترجیح ہونا چاہیے، کیونکہ اس کو سمجھے اور عمل کیے بغیر ابدیت کا حق ادا نہیں ہوتا. ابدیت کیا ہے؟ اللہ کے آگے جھک جانا، اللہ کی کمپلیٹلی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ بنانا. اب عبد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا بندہ. ٹھیک ہے، بندہ بن جانا. اللہ کا بندہ بننے کے لیے ضروری ہے کہ جو علم حاصل کرنے کا طریقہ بتایا گیا نا اس حساب سے حاصل کیا جائے. یہ نہیں کہ تھوڑی چیزیں سیکھ لی اپنے مطلب کی اور باقی چھوڑ دیں. قرآن حدیث کا علم، عبادات کی ادائیگی کا طریقہ اور ان کا مفہوم سمجھنا نہایت ضروری ہے. صرف نماز پڑھنا اور قرآن پڑھنا کافی نہیں ہے. آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ جو لفظ آپ ادا کر رہے ہیں اس کے میننگ، اس کی ٹرانسلیشن آپ کو پتا ہو کہ آپ اللہ کے حضور کھڑے ہو کر کیا بول رہے ہو. اور اسی طرح قرآن پڑھتے ہوئے اور حدیث پڑھتے ہوئے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ حدیث کس وجہ سے، کس بات پر کہی گئی، یہ اس کا مطلب ریلیٹ کس سے کر رہی ہے، کیا واقعہ پیش آیا تھا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ الفاظ ادا فرمائے تھے. اور قرآن میں جتنی آیات ہیں وہ اس کا ترجمہ کیا ہے. ٹھیک ہے نا، صرف قرآن تیزی سے پڑھنا کافی نہیں ہے، اس کو بعد ترجمہ پڑھنا ضروری ہے.
تاکہ دینی و دنیاوی معاشرتی اخروی فائدہ حاصل ہو۔ اب اس سے فائدہ کیا ہوگا؟ آپ نے قرآن کو، حدیث کو اور تمام چیزوں کو جب ٹرانسلیٹ کر کے پڑھا ہوگا نا، پھر آپ اپنے جہاں جہاں آپ جاؤ گے، آپ معاشرتی طور پر کسی کے ساتھ لین دین یا آخرت کے بارے میں یا دین یا دنیا کے بارے میں آپ کو اچھے سے سمجھ ہوگی، آپ غلط راستہ اختیار نہیں کرو گے۔ آپ کو پتہ ہوگا کم نہیں تولنا، کیونکہ قرآن میں بڑی وعید آئی ہے اس چیز کی، جو کم تولے گا وہ جہنم میں جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ معاشرے میں کس طرح سلوک کرنا ہے لوگوں کے ساتھ، آخرت کے فائدے کیسے حاصل کرنے ہیں، اپنے لیے نیک راستہ چننا ہے، برائی سے بچنا ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ سے نفع بخش علم کی دعا کرنی چاہیے۔ تو یہ لائن آپ نے نفع بخش علم کی دعا کرنی چاہیے، تو نفع بخش کو انڈر لائن کر لیجئے گا۔ یہ بھی MCQs میں آ سکتا ہے۔ علم دینے والوں کا دل سے احترام کرنا چاہیے، علم حاصل کرتے ہوئے حاصل کردہ علم کو مخلوق خدا کی بھلائی کے لیے استعمال کرنا چاہیے۔ اب آپ نے جب استاد سے علم حاصل کرنا ہے، وہ استاد ہو، وہ آپ کے بڑے بہن بھائی ہوں، آپ کے والدین، جس سے بھی آپ علم حاصل کر رہے ہو، ان کا احترام کرنا آپ کے لیے ضروری ہے، دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے۔ اور وہ جو علم آپ نے حاصل کیا، اب آپ نے ذہن میں یہ سوچنا ہے کہ میں نے اللہ کی مخلوق کی بھلائی کے لیے یہ حاصل کیا، میں نے ان کی مدد کرنی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ان تمام آداب کا خیال رکھا جائے جو ایک طالب علم کے ضروری ہیں، یعنی اونچی آواز میں نہ بولیں، بدتمیزی نہ کریں، کلاس میں شور نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو امید کرتی ہوں آپ کو اس ٹاپک کی اچھے سے سمجھ آئی ہوگی۔ اپنا خوب خیال رکھیے گا۔ تھینک یو فار واچنگ۔ اللہ نگہبان۔